بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اسلامی تقویم میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم ماہ رمضان میں چھوڑے گئے روزے پورے کر سکو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ میں کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 5 بڑا سا چلتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جہنمیوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر، اے شر کے متلاشی، رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایسا ماہ رمضان کی ہر رات ہی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان نے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو تو بو کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندو کے لیے آراسا ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑا
بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نیز اسی طرح روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر شفقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کام کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، جن میں سے اپنے رب کو راضی کرو گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخش طلب کرنا ہے، اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور پھر اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، خدا رحمان کے کروڑوں کروڑ احسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں ایسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان میں ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔